اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آیت کریمہ یعنی کہ دعائے یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ دوستو، دعائے یونس یہ بڑی طاقتور دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دنوں تک رہے تو انہیں 3 قسم کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا: رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا، میں نے بھی یہ دعا پڑھنا شروع کر دی تو اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ آیت کریمہ یعنی کہ دعائے یونس کو پڑھنے کے 3 بہت بڑے فائدے شیئر کریں گے۔ ویسے تو آیت کریمہ پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن یہ 3 بڑے ہی خاص فائدے ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ فوائد شیئر کرتے چلے اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ وظیفہ شیئر کریں گے کہ وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس وقت ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ، اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، دکھ تکلیف ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے، دکھ تکلیف، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، آپ چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے آپ کا نکاح ہو جائے، تو رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور جو لوگ رشتے کے لیے راضی نہیں، وہ لوگ بھی رشتے کے لیے مان جائیں گے، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ دوستو، اس عمل کا، اس وظیفے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں یا پھر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرض اتارنے کے لیے اور قرض اٹھانا پڑ رہا ہے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنی ہے، اللہ رب العزت کے آگے اپنے تمام معاملات کو رکھ دینا ہے۔ یقین جانے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت آ جائے گی اور آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو یہ 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے، لیکن ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، آپ کو اس عمل کے، اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کچھ دنوں میں ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب عمل کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔
آپ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دیں اور اس کے بعد اس عمل کو کسی بھی دن شروع کر لیں۔ آپ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے وقت پڑھا جائے، کیونکہ تہجد کا وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی حاجت رواں اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ تو کوشش کریں کہ اس عمل کو نماز تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس مبارک دعا کو پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ جب آپ 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اس دعا کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ سمجھے آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی طاقتور دعا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس دعا کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی حاجت پوری ہو رہی ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔